تم تو تمہارا علم اتنا ہے کہ جب تمہارے اندر کوئی گونگا شخص ہو صرف اس کی زبان کام نہیں کر رہی تم اس کے کو نہیں سمجھ سکتے کیا کیا جب تک کوئی خاص اشارہ ہے اسے سمجھ جاتے ہیں. تمام تاریخیں زمین میں بھی آسمان میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. رب کی معنی مالک بھی ہے آقا بھی ہے مبین بھی ہے اور تمام معنوں میں کامل مالک مربی حاکم آقا فرمان روا ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین ہے. رب کہا گیا پرورش کرنے والا پالنے والا. اللہ پرورش کرنے والا پالنے والا. دیکھیں پرورش کیسے کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ماں بھی اپنے بچے کو پالتی ہے ماں بھی اپنے بچے کو پال رہی ہوتی ہے لیکن ماں بیچاری کو کیسے پالتی ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی کچھ چیزوں کو اس کی منہ میں دیتی ہے آگے اس کو بھی پتہ نہیں کہ آگے اندر ہو کیا رہا ہے. بچہ اس رزق سے پلتا پھولتا کیسے ہے بڑھتا کیسے ہے اس کا گوشت کیسے بنتا ہے کون بناتا ہے اس کے اندر پانی اس کے اندر خون اس کے اندر یہ جتنے بھی اس کے رگ یہ سارا جتنے رطوبات ہے یہ مادے کیسے بنتے ہیں ماں کو کوئی پتہ نہیں. یہ ماں نہیں کر رہی ماں بس صرف ایک کام کر رہی ہے. جس طرح کے لوگ کہتے ہیں زمیندار نے فصل اگایا زمیندار کیسے فصل اگا سکتا ہے. زمیندار تو ایک دانہ زمین کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے اس کے بعد زمیندار کو کیا پتا ہے اندر کون سا عمل جاری ہے جس میں اس دانے سے اگر زمیندار اس کو دیکھنا چاہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو دانے سے کچھ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا. اس لیے کہ دانے کو اگر آپ زمین کے اندھیروں سے نکالیں گے وہ اثر ہی نہیں ہوگا وہ زمین کے اوپر کبھی بھی وہ اس سے کوئی چیز ہوگی ہی نہیں. تو زمیندار کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں. زمیندار صرف اتنا کرتا ہے کہ بارش ہو جائے تو اوپر زمین کے اوپر جو سختی آ جاتی ہے اس کو نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جو کومپل نکل رہی ہے وہ آسانی سے نکل سکے. صرف اتنا کر سکتا ہے اور زمیندار کے ہاتھ میں ہے کیا اس کے اختیارات ہے کیا. تو پالنے والا حقیقت میں وہی ہے پالنے والا. اور بچے کے پیدائش سے پہلے کون پالتا ہے ماں بیچاری کو یہ پتہ بھی نہیں کہ میرے رہے کے اندر ہے کیا اور وہ کس طرح پل رہا ہے اس کی حرکت کس طرح ہے اس کی پتہ نہیں. یہ رب العالمین ہے اللہ. اور پھر بچے کو یہ تعلیم کھول دیتا ہے بچے کو یہ تعلیم کھول دیتا ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے ہوتا ہے ماں کی چاہتی کو کہا آپ اس کے منہ میں انگلی دے رہے تھوڑی دیر چبائے گا دیکھ لیں گے اس میں تو نہیں ہے. آپ کوئی اور چیز دے دیں بچے کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ماں کی چاہتی کی طرح ایک وہ بنایا جاتا ہے پیڈر اور اس کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے تاکہ بچہ اسی کو ماں کی چاہتی سمجھ کر اس کو پینا شروع کر دے. آپ بچے کے منہ میں اس کو چمچ سے ڈالنا شروع کر دیں بڑا مشکل کام اور اس میں بچے کو نقصان ہوگا. لیکن بچے کے اندر یہ قوت کس نے رکھی ہے اور یہ فہم یہ سمجھ کہ آپ نے روٹ رکھنے ہیں اور روٹوں کے اندر آپ نے اندر کے حصے کو ایسا زور دینا ہے ایک خاص طریقے سے جس کی اس چاہتی سے دودھ نکلے گا. ماں اگر خود چاہے نا اپنے چاہتی سے دودھ نکالا تو پتہ ہے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کتنے مشکل سے یہ دودھ نکلتا ہے بڑا زور دیتی ہے. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ماں کہتے میری چاہتی تو سختی ہوگی جب کسی زیادہ ضرورت پڑے نا بچہ بیمار ہے وہ چاہتی منہ میں نہیں لے سکتا اس کو کوئی دوائی ماں کے دودھ ہی کے ساتھ دینی چاہیے تو ماں زور لگاتی رہتی ہے لگاتی رہتی ہے اور پھر کہتے بڑا درد ہے تکلیف. لیکن آپ نے دیکھا بچہ اور ایک آپ کوئی مشکل نہیں ہوتا. دیکھیں بکری کی وہ تھن سے آپ کس طرح دودھ آسانی سے لیتے بچہ بھی لیتا ہے لیکن آپ بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں بچے کو یہ تعلیم کس نے دی ہے کس طریقے سے آپ نے دودھ نکالنا یہ طریقہ کس نے بتایا اور پھر وہ اس پیڈر سے اسی طریقے سے پیتا رہتا ہے. یہ رب العالمین پالنے والے اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور بچے کو پھر بھی آپ ماں اپنی چاہتی اس کے منہ میں ڈال دیتی
دیکھا ہے؟ ایک پودا ایک درخت پڑا ہے زمین کے نیچے، اس کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، پانی اگر اس کو سیراب کہتے ہیں تو زمین کے اندر، لیکن یہ اوپر آخری حصے میں ایک پتا ہے جس کے بالکل آخری پودے تک پانی پہنچ چکا ہے۔ یہ کیسے پہنچ گئے؟ کوئی مشین لگی ہے، کوئی موٹر آپ نے لگایا ہوا ہے، کوئی ٹینکی لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹینکی ہے؟ مثلاً اس مسجد کی چھت تک پانی تب پہنچ سکتا ہے جب وہ ٹینکی اس کے اوپر ہو، بالکل اوپر ہو تو پھر وہ پانی پہنچے گا، پریشر آئے گا۔ اب یہ پانی کس نے پہنچا ہے؟ کوئی ٹینکی مشین نہیں، اس لیے انتظام رب العالمین پالنے والے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس پودے کو تعلیم کس نے دی؟ ایسا لگتا ہے بعض پودوں کے بارے میں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر سمجھ ہے۔ آپ نے دیکھا انگور کے پودے کو دیکھا، انگور کا پودا آپ لگا دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ لوگ لگا دیتے ہیں ایسی جگہ جب اس کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ درخت پہ چڑھتا ہے، وہ نیچے زمین پہ نہیں پہلے درخت پہ چڑھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ بالکل دیکھ رہے ہیں جیسے کسی شخص نے درخت پر چڑھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کسی ٹہنی کو ایک ہاتھ سے دوسرے ٹہنی کو مضبوط پکڑا۔ آپ اس کو دیکھ اس کو گنے گے نا، کوئی 4-5 ہوں گے، 4-5 دفعہ اس کو گنے گے، جیسے 5 انگلیوں سے اس نے اس ٹہنی کو پکڑا اور اس کو دیکھیں جیسے ہم دونوں ہاتھوں سے کسی اور ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور سر اوپر اٹھاتے جاتے ہیں، اور جب ایک ہاتھ تک پہنچتے ہیں پھر ہاتھ ایک ہاتھ بول کا پودا اسی طرح چڑھ کوئی کدو بھی دیکھا ہوگا جو درخت کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح چڑھ رہا ہے، وہ بالکل اس کے ہاتھ اس کے پاس رسیا ہے اور ایک رسی گول کر وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، مضبوط کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، اور جب خوب مضبوط ہو جائے محکم اس کے بعد وہ پل دینے کے لیے جو بہت باریک پل ہوتا ہے، بہت وزنی پل ہوتا ہے، وہ نکال کے پل پالنے والا رب نے یہ انسان کر سکتا ہے۔ انسان تو اس کی حقیقت کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کبھی تو اکثر ہوگا ایک شخص کے بارے میں کوئی فلسفی تھا، کہتے ہیں کسی باغ میں کسی جگہ جا رہا تھا تو ایک اخروٹ کا درخت دیکھ کر، اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا لمبا چوڑا درخت اور چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف دیکھا کہ کدو کا درخت ہے، کدو کا پودا ہے، بڑی بڑی کدو لگی ہوئی۔ اس نے کہا سمجھ میں بات نہیں آئی، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، بڑا درخت بڑا پود ہونا چاہیے، چھوٹا پودا چھوٹا پود ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک پودا اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اس کو سہارے کی ضرورت، اس کو اتنا بڑا پھل دینا کہ تم نے یہ پکڑنا ہے اتارنا، اور اتنا بڑا درخت بڑا مضبوط قسم اتنا چھوٹا چھوٹا پھل اس کو دینا، یہ کوئی انصاف تو نہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ کہنا اس سوچ میں تھا کہ یہ غلط ہے، کہ یہ غلط ہے۔ اب کہنا اس دوران کبھی کبھار دھکا کھاتی ہوتا ہے، کوئی دھکا ملے کوئی مکہ ملے آدمی کو دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس دوران کہتے ہیں اخروٹ کا ایک دانہ اوپر سے گرا، اس کے پیشانی میں لگا اور خون جاری ہوا، جو ہی جاری ہوا تو اس نے فوراً چیخ ماری کہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ گرم کرتی میں اتنا بڑا دانہ میرے سر کے اوپر گرتا تو میں تو مر چکا ہوتا۔ بس وہ جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے کیا کرنا ہے اور کس طرح اس نے بنایا یہ سب کچھ یہ رب نے کیا ہے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، عالمین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور عالم اس اللہ کے سوا جتنا کچھ ہے یہ عالم ہے، تو یہ پورا ایک عالم ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا رب العالمین، عالمین کا تمام مخلوقات کا، تمام مخلوقات کا بہت سارے، ہم اگر گننا شروع کریں گے نا تو گن نہیں سکتے، لیکن ہم سے پہلے کچھ لوگوں نے گننا بھی شروع کیا تھا۔ تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے گنتے گنتے تعداد پہنچی 80,000، کیونکہ
جس طرح انسان ایک الگ مخلوق، حیوانات الگ مخلوق، پھر حیوانات کے اندر مثلاً بھینس اور گائے کا الگ مخلوق ہے، ہاتھیوں کا الگ مخلوق ہے، اونٹوں کا الگ ہے، گدھوں کا الگ ہے، اور اسی طرح پھر پرندوں کا الگ ہے، پرندوں میں ہر پرندے الگ الگ مخلوق ہے۔ اب ان کو گننا چاہو گے پھر زمین کے اندر، پھر سمندر کے اندر، یہ مخلوقات بہت زیادہ ہے، مخلوقات بہت زیادہ ہے۔ ان تمام کا پالنے والا اللہ، ان تمام کا پالنے والا، تمام کو رزق دینے والا، ان تمام کا نظام بنانے والا، ان تمام کے لیے زندگی کی پوری طریقے وضع کرنے والا، زندگی گزارنے کا نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیں انسان بڑا ناسمجھ ہے، بہت زیادہ ناسمجھ ہے۔ اب دیکھیں ان رب العالمین ہی میں جو عالمین کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب، تمام صرف انسانوں کا رب نہیں، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اب تمام مخلوقات کے رب نے تمام مخلوقات کے پالنے کا انتظام بھی کر رکھا ہے، تمام مخلوقات کے پالنے کا انتظام کیا ہے، رزق دے رہا ہے۔ زمین کے اندر مخلوق ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، سمندر کے اندر مخلوق ہے، اس کو رزق دے رہا ہے۔ اور جب ہم رزق دینا چاہیں کہ خراب کر دیں گے۔ مذاکر کے اجتماع میں شاید آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو معلوم ہوا ہوگا، ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ، ہم سب نہ سمجھے اس حوالے سے، شاید ہم ہوتے ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کہ چاول اور گوشت کی دیگی بچ گئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، چند دیگی بچ گئی، تو وہاں ایک بڑا تالاب تھا جس کے اندر بے شمار مچھلی تھے، بے شمار۔ تو انہوں نے مہربانی کرنا چاہیے، رحم آیا، اور رحم کے نتیجے میں کیا کیا، انہوں نے وہ چاول کی دیگی سب کے سب ان تالاب میں خالی کر دی۔ یہ مچھلیاں بڑی خوش ہو جائیں، مچھلیاں خوش ہو جائیں۔ آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ اس تالاب کی ساری مچھلیاں ہلاک، اور بعد میں ہمیں ان سادہ لوگوں کی وجہ سے اس کا نقصان کی تلافی کریں۔ آپ عزت نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنا گانا بنا سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان مخلوقات کو، اس مچھلی کو جو تم اس کو بروز دیکھتے ہو، اس کی رزق کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے۔ آپ نے بندوبست کیا تو سب مر گئے۔ کیا آپ کو یہ خیال ہے اس مچھلی کو اس تالاب کے اندر کچھ نہیں مل رہا، یہ ایسی زندہ ہے؟ نہیں، رب موجود ہے، پالنے والا موجود ہے، وہ رزق دے رہا ہے۔ اب انسان اتنا نہ سمجھ ہے کہ وہ کہتا ہے عالمی نظام میں دوں گا، عالمی نظام میں دوں گا، نیو ورلڈ آرڈر، یہ احمقانہ جملہ ہے۔ جس کے اندر جو بغاوت اور سرکشی کا عنصر ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بہت پہلے یہ حماقت تک بات میں پہنچے گی، یعنی وہ جو سرکشی تک، بغاوت تک بات میں پہنچے گی، لیکن سب سے پہلے تو یہ بہت عظیم حماقت ہے۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے جسم کا اختیار رکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کوئی موت سے بچا سکتے ہیں۔ پورے عالم کے لیے نظام دینے والا شخص، اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ جب ایک گولی کہیں اس کی آواز آ جائے، کہیں جہاز غائب ہو گیا، وہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا، تو دیکھا عالمی نظام دینے والا اپنے جگہ سے، اپنے بڑے محل سے غائب ہو گیا، کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گیا۔ اگلے دن اخبارات میں سب کچھ آتا ہے، جی پریزیڈنٹ صاحب کا اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ عالمی نظام یہی دے سکتا ہے؟ عالمی نظام عالم کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو ذرا اپنے جسم کے اس چھوٹے سے قدر کے عالم کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ سکتے ہو؟ نہیں سمجھ سکتے تو اپنے جسم کے لیے نظام نہیں دے سکتا، یہ بھی کسی اور کا نظام ہے جس کے مطابق تمہارا یہ جسم چل رہا ہے۔ یہ اپنے جسم کا نظام بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، تو یہ تمہارے جسم کا نظام جس کا ہے، پہلے اس سے یہ لے لو، خود سنبھالو، اگر سنبھال سکے تو پھر عالمی نظام کے لیے، پھر پورے ورلڈ کے لیے ورلڈ آرڈر پھر آپ دے سکیں گے۔ آپ اپنے جسم کا نظام بھی نہیں سنبھال سکتے تو آپ دنیا کا نظام کیسے سنبھالیں گے؟ یہ رب ہے ان تمام عالم کا، ان تمام مخلوقات کا، زمین کے اوپر، اس کے نیچے،
ہوا میں، فضا میں اور آسمانوں میں جہاں جہاں جو بھی مخلوق ہے اس کی پرورش کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے عالمی نظام کس پہ چل رہا ہے؟ عالمی نظام کی بات بھی احمقانہ بھی ہے اور واقعہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں اصل میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان، لیکن ہم ہر لفظ کا الگ الگ معنی بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ مہربان۔ کبھی ہوتا ہے نا، آپ کے پاس کبھی پیمانہ ہوتا ہے تو آپ گنتے ہیں پانی اتنا کیوسک پانی بہ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے 1 میٹر لگایا ہوا ہے، تو آپ موسمیات والے، وہ ایریگیشن والے، وہ معلوم کریں نا اتنا پانی ہے، اس مقدار میں اتنا کیوسک پانی فلان جگہ سے گزر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب آپ کا میٹر ڈوب جائے تو پھر کیا کریں؟ یہ جی بہت زیادہ پانی ہے، بہت زیادہ پانی۔ بھائی کتنا ہے؟ کتنی سی بات نکل گئی ہے، بھائی وہ میٹر سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ اب یہ بات بہت زیادہ، بہت زیادہ، بھائی کتنا زیادہ؟ بھائی کوئی حد نہیں، حد سے بھی زیادہ، بے حد۔ یہاں اللہ کی مہربانی اتنی زیادہ، اتنی زیادہ، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں بہت زیادہ مہربان ہے، کتنا بہت زیادہ؟ جی بے حد مہربان ہے، بے حد۔ اور اس مہربانی کا اندازہ آپ قرآن کریم میں بھی لگائیں گے، عبادات میں بھی لگائیں گے۔ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، ماں اپنے بچے پر بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن ایک ماں نہیں، 100 پر مائیں اور 100 مائیں جمع ہو جائے تب بھی اللہ کی مہربانی نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سخت کام ماں نے حوالے کیا ہوتا ہے اپنے بچے کی، لیکن جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب یہ کام نہ کرو، اب یہ کام نہ کرو، کوئی بات خراب ہو جائے، آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے رب کا جو رویہ ہمارے ساتھ، جو مہربانی ہمارے ساتھ، وہ اس سے بھی بڑی زیادہ۔ آپ دیکھو نماز فرض ہے، نماز کی رکعت معلوم ہے، آپ ابھی زور کی نماز 4 رکعت کی بجائے آپ 3 رکعت پڑھ لے یا 2 پڑھ لے، 1 پڑھ لے، 2 پڑھ لے، جو مقیم نظر آ ہے۔ اور ہم سب مقیم ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، ہم سب مقیم ہیں۔ 1 مہینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ یار سفرانہ نماز میں پڑھتا ہے، بات ہم سب کو معلوم ہے۔ تو کوئی اگر 2 رکعت پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نماز ہوگی؟ اللہ کا غصہ اور بہت۔ اور کسی نے اگر 1 نماز قضا کر لی تو کتنا جرم ہے، نماز کو عادی کر لی تو کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کی بات کرتا ہے، کوئی شخص سفر پہ چلا جائے تو سفر میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے، 1 روزہ کوئی قصداً محمدن توڑے گا تو کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی سزا تو آخرت کی ہے، لیکن 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، اگر درمیان میں 1 روزہ بھی توڑ دیا تو نئے سرے سے 2 مہینے پورے کرے گا، اور پھر بھی اس جرم کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ غلطی جو ہوئی ہے، یہ جو فضیلت سے گئی، بس ذمہ داری ادا ہو گئی، اس کی اجر کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، اسی نماز کے وقت، اسی روزے میں رب نے کیا مہربانی فرمائی؟ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ذات نے مہربان۔ رب نے کیا فرمایا؟ میرے بندے اب 4 کی بجائے 2 پڑھو، 2 پڑھو، اس لیے سفر میں تھکاوٹ، مشکلات، 2۔ اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قیام فرض ہے یا نہیں فرض؟
کام نہ کرو، بچہ پھر بھی کرنا چاہے تو ماں کہتی ہے اپنے ساتھ جو ظلم کرو اور ناراض ہو جائے، ناراض ہو جائے، اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے۔ رب نے حکم دیا آپ بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو، اور لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اس حد تک بات بن گئی میرے بندے تم معاف اس دوران تم معاف۔ سفر میں ہوتے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب فرماتا ہے ٹھیک ہے آپ سفر میں جاؤ، آپ روزہ نہ رکھیں، وہ جس کی طلاق 2 مہینے سے نہیں ہو سکتی ہے یہی روزہ رب معاف کر دیتا ہے، آپ نہ رکھیں۔ آپ جب واپس پہنچیں گے اپنے گھر آرام سے ہو جائے گے تو آپ اس وقت شمار پوری کرو گے اس بات میں، لیکن ہم نہ ہم بیمار ہو جاتے تو ڈاکٹر کہتا ہے دوائی لینا بہت ضروری ہے، مہربان رب اجازت دے دیتا ہے آپ یہ دوائی کر بڑے مجھے سے دوائی کر، جب آپ ٹھیک ہو جائے گے صحتیاب ہو جائے گے پھر آپ دیکھیں یہ اور بے شمار اگر ابھی شروع کریں گے تو رب بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ جتنی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ایسی عبادتیں فرض کی ہے کہ جو انسان کی بس ہے، انسان کے جسم کی ساتھ بالکل اس عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ رب بڑا مہربان ہے، رب بڑا مہربان رحمان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، اور رحیم بے حد مہربان ہے، بے حد مہربان۔ لوگوں نے مولانا مودودی نے یہاں تشریح کی ہے تفہیم القرآن میں، اور اسی طرح مبالغہ کی جو تشریح ہے الرحمن اور رحیم میں تو مولانا مرحوم نے مثال دی ہے تفہیم القرآن میں، اور وہ مثال اس طرح دی ہے کہ جس طرح ہم کسی شخص کی سخاوت کے بارے میں کہتے ہیں بڑا سخی ہے، تو وہ اتنا سخی ہوتا ہے کہ اس سے وہ پوری سخاوت اس کی ادا نہیں ہوتی کہ بڑا سخی، تو کہتے ہیں داتا ہے۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں نا پشتو میں بھی ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کوئی 100 ہاتھوں سے بانٹتا ہے، فلاں آدمی 100 ہاتھوں سے بانٹ رہا ہے، اور 100 ہاتھوں کسی کے نہیں ہے، یہ مبالغے کی انتہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بانٹ رہا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ اور اردو زبان کی ایک مثال یا پنجابی زبان کی مثال تاکہ لوگ سمجھ جائے، کہتے ہیں کوئی شخص لمبا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لمبا ہے، کوئی شخص بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے بہت زیادہ لمبا ہے، لیکن جب اس کی لمبائی حد سے نکل جائے تو اردو زبان میں اس کے لیے ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لمبا تڑنگا۔ اب لمبا یہ تڑنگا غلط پشتو میں ہمارے لیے شکل عجیب سا دیکھتے ہیں، جو اردو دار نہیں بلکہ اردو والے اہل لسان اہل لغت ایک جملہ میرے لیے تو عجیب ہوتا ہے، لیکن اہل لسان جو اس لغت کو بولتا ہے ان کے لیے بڑا عجیب ہے۔ مثلا اردو زبان سندھی زبان ہے، پنجابی زبان ہے، تو پنجابی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں نارمل الفاظ ہوتے ہیں، آپ اردو میں اس کو لائیں گے تو اردو والے اس پر ہنس پڑتے ہیں۔ آپ سندھی زبان کے الفاظ کو آپ لائیں یہ جملہ اب لوگ یہاں ہنسنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اہل لغت کے لیے بات کی۔ اسی طرح ایک مثال تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیے مودودی صاحب نے اللہ کو لمبا تڑنگا کہا ہے، آپ نے اعتراض سنا نہیں؟ اس طرح تو سنیں گے کہ اسے اللہ کرے آپ نہ اس میں یہ ختم ہو جائے کہ اللہ کو لمبا تڑنگا کہتا ہے۔ دیکھیں کتنا بے ادب آدمی ہے، کہتا ہے اللہ یہ لمبا تڑنگا، لیکن الرحمن الرحیم کا معنی کرتا ہے۔ اب تک کسی بڑے ہزاروں کے مجمع میں جب عوام لوگ موجود ہوتے ہیں جلسے میں کوئی تفہیم القرآن لا کے لکھے گا کہ نہیں یہ اس طرح لکھا ہے، دیکھیں اس نے تفسیر لکھی ہے اور تفسیر میں لکھا ہے اللہ کے لیے لمبا تڑنگا، تو لمبا تڑنگا تو ہوگا تمہارا باپ ہوگا، اور اس کا تقریر کا زور وہ نکال دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کو اس کی پیروی کی یہ ایک چیز ہے جو آپ کی ذہن میں رہے۔ قرآن کریم میں تفسیری حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی کہ آپ کو لوگوں کا ظلم معلوم ہو جائے گا، لوگوں نے کتنا
ہاتھ میں اختیار ہو. بادشاہ ہے روز جزا کا، بادشاہ ہے روز جزا کا، یوم الحساب، حساب کے دن کا اختیار رکھنے والا، اس دن قدرت رکھنے والا، اس دن یہ تمام اختیارات سنبھالنے والا وہ تو ہوگا، وہی بندہ ہے. مالک یوم الدین بشت میں ہم اس کی واقدار، واقع رکھنے والا، وقت اختیار رکھنے والا. اس شخص کو مالک آپ نہیں کہہ سکتے جو اختیار نہیں رکھتا. کہتے یہ شخص اس کھیتی کا مالک ہے، لیکن اس باغ میں کسی باغ میں چلے جائیں گے، آڑو کے باغ آج کل سواد میں لگے ہوئے، ایک شخص کے بارے میں یہ اس باغ کا مالک ہے، لیکن ایک دانہ آڑو وہ آپ کو نہ دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالک کا مزدور ہے، یہ مالک نہیں ہے. تو قیامت کے دن، حساب کے دن سارے اختیارات اللہ کے پاس، سارے اختیارات، کسی کو سزا دے، کسی کو جزا دے، کسی کو معاف کرے، کسی کو نہ کرے، یہ بادشاہی روز جزا کا مالک، روز جزا کا اختیار رکھنے والا. اور روز کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس دن، یا اس کو ایک دن فرض کر لیں، بس دن ہے، لیکن دن اور رات کا نظام دنیا میں ہے. وہاں دن اور رات کا یہ سسٹم نہیں ہوگا. ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، وقت جزا کا مالک ہے. وقت جزا، سارا دن بھی ٹھیک ہے، وقت بھی ٹھیک ہے. یا کا نعبدو، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں. یا کا نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہی اور بھی میں بڑا فرق. مولانا غلام اللہ خان صاحب نے ہندی میں، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ اور یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو بریلوی حضرات ہے یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہے، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہاں میں مخالفتیں بھی چل رہی تھی. نے کہا بہت تھوڑا سا فرق ہے، بہت تھوڑا سا فرق ہے. نے کہا کیا؟ نے کہا ہی اور بھی کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ ہی اور بھی کا فرق ہے. ہی اور بھی کا کیسے فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہی اور بھی کا فرق اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں. حضرت کہ بہت چھوٹا سا فرق ہے، چھوٹا تو نہیں، بہت بڑا فرق ہے. تو یہاں اردو زبان میں ہم پشت میں استعمال کرتے ہیں خاصہ عبادت کو، لیکن خاصہ وہ محاورہ نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم ستا عبادت کو. اردو میں یہی کہا تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں. اب یہاں عبادت کسی کہتے ہیں، اس کی تشریح قرآن کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر ابتدائی بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آگے جب ہم تیز جائیں گے یہ ابتدائی باتیں بڑی سکون کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آرام کے ساتھ، بعد میں اسپیڈ ہوگی تھوڑا سا، تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں ہو، ابھی سے آپ کے ذہن میں ہو، تو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج اس ٹھنڈے موسم کا کوئی مزہ لے، اس کو نیند آئے، اونگ آ جائے، ممکن ہے بعد میں مسئلہ ہوگا، میں کہوں گا یہ جو میں بتا چکا تھا آپ کے یاد بتایا تو اس طرح ٹھیک ہے. تو ابھی جاگ کر بعد میں آپ جاگیں گے، آپ سوئیں گے نہیں، اس لیے کہ قرآن آپ کو سونے نہیں دے گا. جب ہماری اسپیڈ لگے گی، ہر جگہ ہر بات سر آئے گی، پھر اتنا بڑے بیدار رہے گی. لیکن نہ اب اس لیے بنیادی بات ہے عبادت کسی عبادت بندگی. آپ نے دیکھا ہوگا ہم بندگی کا ایک تصور رکھتے ہیں، ایک تصور رکھتے ہیں، اور تصور اگر کسی عام مجلس میں ہم بیان کریں تو لوگ کہیں گے یہ آدمی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ عبادت کو لازمیت کہتا ہے. جو سیکولر تصور ہے نا، بالکل ہمارے ذہن میں وہی چیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نماز
پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کی، حج ادا کرنا اگر پیسے ہو اور اگر مال ہو، سال گزر رہے تو زکات دے، بس یہی عبادت، بس یہی عبادت۔ حالانکہ یہ عبادت نہیں ہے، عبادت کی ستون ہے، عبادت کی ستون ہے۔ یہ ان تمام چار عبادات کو ستون کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ چار عبادتی ستون ہے، پلرز ہے۔ اب دیکھیں ستون کے بارے میں یہ بات کہنا کہ یہ ستون ہے، خود بخود ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب ہوتا ہے۔ یہ ستون کو کوئی عمارت نہیں کہتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی شخص نے ستون کھڑی کیے، پلرز کھڑی کیے اور بعد میں اپنا بستر سامان بیوی بچے لا کے رکھ دے، بلڈنگ بن گئے، گھر بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ستون کو گھر نہیں کہتے۔ البتہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ یہ بلڈنگ ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن ستون عمارت بھی نہیں ہے، ستون عمارت بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہ تمام ہم بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمارا مقصد تخلیق بندگی ہے، لیکن اس بندگی کو ہم کیسے کریں؟ اس بندگی کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے، اور اس کے یہ چار ستون ہیں۔ ان ستونوں کو آپ کھڑا کریں گے تو آپ کی بندگی کی عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ ستون کھڑے نہیں کریں گے تو عمارت بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اور آپ ستون کھڑے کریں گے لیکن ستون ہی کو عمارت سمجھ لیں گے تو بھی عمارت نہیں ہو سکتا۔ آپ اس میں رہ نہیں سکتے، وہ عمارت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ چار عبادتیں اپنی بنیاد کے ساتھ، پانچ اس کی بنیاد ہے کلمہ ایمان، ایمان کی بنیاد، اور اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے بلڈنگ بنتے ہیں کنسٹرکشن کے، اگر آپ ماہرین آپ میں سے ہیں یا آپ نے کنسٹرکشن کو دیکھا ہو کہ عمارت بن رہی ہے، یہ باہر کی دنیا میں یہاں بھی کوئی سسٹم ہے، لیکن باہر کی دنیا میں یہ عرب ممالک میں وہاں ایک سسٹم ہے۔ مثلا ہم نے یہ بلڈنگ بنانی ہے اور یہ 20 منزلہ بلڈنگ ہے، ہم نے 20 چھتیں ڈالنی ہے، ہر چھت کا وزن معلوم ہے، اس کا اتنا وزن ہے۔ اب یہ ہے کہ ابتدا میں جو میٹیریل لگانا ہے وہ کتنے مسالے کا، کتنے سیمنٹ، کتنا کیمیکل، کتنی مٹی، کتنی ریت، یہ کس کا بنے، وہاں ایک پلاٹ بنتا ہے پہلے، وہ کمپنی والا ریڈی میکس والا ایک پلاٹ دیتا ہے، اور وہ بلاک ایک مشین میں چیک کیا جاتا ہے، مشین کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، بجلی کے ذریعے اس کو دباتے ہیں، زور دیتے ہیں۔ زور کتنا؟ یہ 5 چھتوں کا زور ہے اس کو، اگر 5، لیکن مثلا 20 چھت کی بلڈنگ بنانی ہے تو وہ 20 چھتوں والے کو ادھر بٹن دبا دیتے ہیں کہ 20 چھت کا جتنا زور ہے وہ دے دیا جائے، وہ زور دیا جاتا ہے، وہ انجینئر کھڑا ہوتا ہے، زور دے رہا ہوتا ہے، وہ یہ 15ویں تک پہنچ گیا، جی ٹھیک ہے، 16ویں تک پہنچ گیا، 17ویں تک پہنچ گیا، وہ دباؤ ملتا رہتا ہے اس کو، 18ویں پر یہ جو بلاک ہے یہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، کہتے بس رکو نہیں، 18ویں پر جب پڑ گئے تو 18ویں، 19ویں اور 20ویں، اس کا مطلب ہے کہ 17 چھت ڈالنے کی صلاحیت تو آپ میں رکھتا ہے، 17 کے بعد دوبارہ بنا، بنیاد کے اندر جو میٹیریل لگنے چاہیے، پلرز کے اندر جو میٹیریل ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ بلڈنگ کھڑی ہو سکے گی، ورنہ بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی، بلڈنگ گر جائے گی۔ تو جتنی بلڈنگ ہے اتنی ہی آپ نے وہ میٹیریل ڈالنی ہے اس کے ستون میں اور اس کے بنیاد میں۔ تو بنیاد کو بڑا مضبوط بنانا ہے، پکا ایمان، مضبوط ایمان، اور اس کے بعد پلر کھڑے کرنے ہیں، یہ نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ پلرز ہے۔ ان پلرز کے اوپر، ان ستونوں کے اوپر پھر دین کی عمارت کھڑی ہوگی۔ وہ یہ عبادات دین نہیں ہے بلکہ دین کے ستون ہے۔ دین ان کے بغیر کھڑی بھی، وہ عبادت کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، تو دین قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ عبادات نہ ہو۔ لیکن یہ عبادات صرف دین نہیں ہے۔ اچھا تو عبادت کیا چیز ہے؟
عبادت خیال میں یہ بات آپ کی سمجھ میں تو آ گئی ہوگی ہمارے اس تصور کے بارے میں. اور اگر کوئی یہ تصور رکھے بس نماز روزہ حج زکات یہ کرو باقی دنیا اپنی مرضی سے کرو، یہ سیکولر نظریہ ہے، نادین نظریہ ہے، یہ نادین نظریہ ہے. اب دیکھیں یہ یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے، وہ عبادت کس کے لیے؟ یہ تمہید تھوڑی سی لمبی تھی. عبادت کا مفہوم بڑا سادہ بالکل واضح ہے. وہ تمام باتیں دیکھ میں اردو میں بتا رہا ہوں، وہ تمام باتیں اور وہ تمام کام، وہ تمام باتیں اور تمام کام دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا باتیں ہیں یا کام ہے. اعمال ان دو قسم کے ہیں، یا باتیں ہیں زبان سے ہم کہتے ہیں، یا کام ہے جو ہم ہاتھ پاؤں سے اور دل و دماغ سے کرتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے، ایک اور چیز ساتھ رکھ لے، وہ تمام کام اور تمام باتیں خواہ ظاہری ہو یا باطنی، خواہ ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری اور باطنی کا مطلب ہے ظاہری بات یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں، باطنی بات یہ ہے جو ہم دل میں کہتے ہیں، دل میں کوئی عزم کر لیتے ہیں کوئی بات. اعمال وہ جو ظاہری ہے، ہاتھ پاؤں سے، کان ناک سے، زبان سے جو اعمال ساتھ ہوتے ہیں وہ اعمال. یا باطنی اعمال، دل کا عمل، ذہن کا، دماغ کا عمل، یہ سارے اپنی شہوت اپنی خواہش پوری کرے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اس شخص کو بھی اجر ملے گا. اب یہ کہ لوگ حیران ہو گئے، بھی حیران ہو گئے ہوں گے شاید بعض لوگ، لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام حیران ہو گئے. اے اللہ کے رسول، سوال ہوا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا؟ آپ سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے. لوگ سمجھ رہے یہ کوئی ایسے بزرگ قسم کا کام ہے، اس کا تو کوئی اجر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ نے اس شخص کو سمجھایا، فرمایا پتا نہیں اگر یہ کام تم غلط طریقے سے کرو گے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں بات آپ سمجھ رہے ہیں. شخص نے کہا ہاں اللہ کے رسول غلط طریقے سے کرے گا، یہی بات ہے. اسی کام کو اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اسی کے مطابق یہ کام کرنا ہے. تو یہ عبادت آپ کی بیوی سے آپ کی خواہش پوری ہوگی، لیکن دوسری طرف آپ کو اس پر اجر ملے گا. آپ کو ابھی بات پوری میرے خیال میں سمجھے کہ اس کے بعد کتنے کام ہیں ہمارے. کھانا پینا، قضائے حاجت کے لیے جانا. ہمیں قضائے حاجت کے لیے جانے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا یا نہیں بتایا؟ جانے کا طریقہ، آنے کا طریقہ، دعائیں بتائی، بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا. پیشاب کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھیں، ایسی اونچی جگہ پر جہاں آپ کی کپڑوں میں چیڑ ہے، کوئی داغ نہ پڑے. اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی بات ہماری زندگی کی آپ نے چھوڑی نہیں. یہ ان تمام اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا بندگی ہے، اور اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے پہ کرنا دباؤ ہے. ہم نے یہ بندگی شروع کی، ہمارے تمام اعمال، ہماری تمام باتیں ظاہری وہ باتیں. دل کے اندر میں ایک خیال رکھتا ہوں، مثلا میرے دل کے اندر یہ ہے اس شخص کے ساتھ ظاہری طور پر میں اچھی اچھی باتیں کہتا ہوں، لیکن بس میرے دل میں بات اس کے لیے اور اس کا گناہ مسلسل گناہ میں آپ مبتلا، مسلسل آپ گناہ میں مبتلا. آپ دل میں بدوائی رکھتے ہیں، اس بدوائی رکھنے پر کہ آپ اور کوئی عمل نہیں ہو رہا، بس دل میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس شخص کے ساتھ بدوائی، میں اس کو پسند نہیں کرتا، ظاہر سلام دعا کر لیتا ہوں، لیکن دل میں دل تو بغض سے بھرا ہوا ہے، دل تو سے نفرت سے بھرا ہوا ہے، بدوائی سے بھرا ہوا ہے. آپ کوئی حرکت اس کے مطابق نہیں کرتے جو دل کے اندر ہے، لیکن یہ بھی مسلسل آپ گناہ میں. انس سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہے، میرے پیارے بچے، یا بنیا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی
وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. اے میرے پیارے بچے، اگر تو یہ کر سکے کہ تو صبح کرے اور شام کرے، پر صبح اور شام آئے اور تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی بدبختی نہیں، فَافْعَلْ، تو یہ کام کر، یہ نصیحت فرمائی. لیکن اس نصیحت کے بعد آپ نے دوسری بات بتائی، وہ بات فرمائی یا بنیا، ثم قال یا بنیا وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنة. اے میرے پیارے بچے، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی، پیار کیا میرے طریقے سے، اس نے حقیقت میں مجھ سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی. اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ اکٹھے ہوگا، جنت میں میرے ساتھ. اب ایک ظاہر بات ہے، جس کے دل میں بدخواہی اور کھوٹ موجود ہے کسی دوسرے شخص کے لیے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس پر اتنا بڑی سزا ہمیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے محروم ہو جائیں گے. بے شک ہم نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، سب، لیکن اس سے محروم ہو جائیں گے. اسی لیے ایاک نعبد، عبادت کی تشریحات وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، لیکن بنیادی بات آپ کی سمجھ میں امیدیں آ چکی ہے. وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی اور سے نہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیں بات بڑی واضح ہے، ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. آپ سوال کریں گے کہ ہم تو اللہ کے بغیر دوسرے لوگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ میرے لیے ایک گلاس پانی دے دو، مجھے میرا ہاتھ پکڑو، میں اوپر چلا جاؤں، یا میرے بیگ سے وہ میری کتاب نکال کر لے آ جاؤ، یہ فلان کام میرے لیے کرو، فلان کام کرو. یہ سارے مدد مانگتے ہیں. تو پھر کیسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے؟ اور ہم وعدہ بھی کرتے ہیں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہر چیز کی مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. یہاں ایک مختصر بات آپ سمجھیں، مدد دو قسم کا ہے، استعانت، دو قسم کی استعانت، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی اور سوال کرے تو قرآن کے طالب علم کو کوئی شک سکتا ہو اور جواب دے سکتا. دو قسم کی مدد ہے، اور دو قسم کی مدد ایک ہے استعانت ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، جو اسباب سے اوپر ہو، اسباب کی دنیا سے اوپر مدد ہو. اور ایک ہے ما تحت الاسباب، اسباب کی نیچے مدد مانگنا، اسباب کے اوپر مدد مانگنا اور اسباب کے نیچے، اسباب کے تحت مدد مانگنا. یا یہ ہے کہ اسباب کے بس سے باہر مدد مانگنا اور اسباب کے بس کے نیچے مدد مانگنا. دیکھیں اسباب کے بس سے اوپر اور نیچے کا فرق یہ ہے کہ نیچے یہ ہے، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ہاتھ دے دو، تو آپ کا ہاتھ ہے، آپ کھڑے ہیں، آپ مجھے ہاتھ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ نظر آ رہا ہے تو آپ نے ہاتھ دے دیا اور میں اوپر چلا گیا. میں کہتا ہوں مجھے پانی دے دو، تو پانی ادھر ڈرم میں یا کولر میں پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ گلاس ہے، آپ کے پاؤں ہے، آپ کے ہاتھ ہے، آپ جا کر اس ڈرم سے، اس کولر سے پانی نکال کے گلاس مجھے دے دیتے. میرے سر میں درد ہے، مجھے دوائی دے دو، تو آپ مجھے پیناڈول گولی تھما دیتے ہیں. یہ بنی ہے کسی مرض کے لیے، ڈاکٹر کے پاس موجود ہے، میرے سر میں درد ہے، یہ گولی کھاؤں گا، اس کے ذریعے ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ الگ بات ہے مجھے کہ اسباب میں اثر بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اب اور آپ کو ڈاکٹر اور دوائیوں کی کمپنی نہیں پیدا کر سکتی. اثر ڈالنے والا اس سبب میں وہ اللہ ہے، لیکن یہ اسباب ہے، یہ مدد مانگنا ہے، یہ مدد مانگنا ہے. ما تحت الاسباب، مدد
یہ کہہ دے نا یہ ٹپائی کہیں ڈھونڈ کے مظفر خان صاحب لے آئے، تو یہ اسباب موجود ہے، اسباب موجود ہے، اور دینے والا بھی جو سبب ہے وہ بھی موجود ہے، سامنے ہے بات ہے، یہ سارے وسائل اور ذریعے موجود ہے، تب آپ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر، اسباب سے ماورا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور یہاں سے کسی کو آواز دیتا ہوں کہ یہ ٹپائی لا کر میرے سامنے رکھ دیا جائے، نہ کوئی شخص موجود ہے یا بالکل خالی کوئی فرد یہاں نہیں، اس مسجد کے اندر بھی باہر بھی، میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں کہتا بھائی وہ ٹپائی لا کر رکھ دو، اگر آپ بیٹھے بھی ہیں اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ٹپائی لا کر رکھ دو اور وہ ٹپائی لا کر رکھی جاتی ہے، یہ ہے کوئی سبب تو نظر نہیں آ رہا کیسے آ گیا، لیکن بغیر اسباب کس طرح کام تو ہوتے نہیں ہیں۔ اب میں کسی سے اگر یہ مانگنا شروع کر دوں، یہاں وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں پونیر میں، حنیف صاحب کے گاؤں میں کہیں بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے کوئی بندہ، اور میں یہاں سے اس کو آواز دے کہ وہ ٹپائی لا کر میرے سامنے رکھ، شک نہیں ہونا چاہیے کہ پونیر میں کیا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے، وہ جو ہم آواز دیتے ہوئے معلوم کراچی میں ہے اور یہاں سے ہم آواز دیتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو، چیز لا کر میرے سامنے رکھ دو، فلان چیز کو واضح کرو، اس بیماری کو ٹھیک کرو، یہ بیماری ہے کوئی سبب نہیں ہے اور بس اس دوائی کے بغیر اس بیماری کو ٹھیک کرو، یہ مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی سے مانگ بھی نہیں جا سکتی، استعان ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اس لیے کہ کوئی ہے نہیں کہ یہ آواز سنی، یہ آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ مدد مانگنا ناجائز اور غلط ہے، یہ مدد مانگنا ناجائز ہے، غلط ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یا نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اسباب سے ماورا جو کچھ ہوتا ہے ہم تجھ ہی سے، یہ اسباب میں بھی یہ بھی تجھ ہی کی طرف سے نہیں تو ملے، اس لیے ہم اللہ سے اس لیے نہیں مانگتے کہ اللہ نے دے دیے، اس کے اسباب فراہم کیے ہیں اللہ نے، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے، ادھر پانی پیدا کیا ہے، ادھر گلاس، اللہ کے اس نظام کے اندر یہ کہ گلاس بھی بنا ہے، تو آپ جا کر یہ پی لے اور یا مانگے، وہ شخص آپ کا نوکر ہے، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، وہ جا کر اس گلاس کے اندر پانی ڈال کے لائے گا اور آپ اس پانی کو پی لیں گے، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے دے دیا ہے، اس لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کی مدد نہیں مانگی جاتی، وہ ہم کہتے ہیں بھائی مجھے دے دو، لیکن جو چیز اس نے اس طرح دی نہیں ہے، اس طرح دی نہیں ہے، اب اس کی مدد مانگنا بس اسی سے مانگیں گے، اسی اور سے یا کہ مستقین، اور ہم تجھی سے مدد کریں۔ یہ چند منٹ آپ کے وقفے سے ہم نے کم کر دیے اس لیے کہ آپ لیٹ آئیں، اور آپ کے چند لوگوں کے لیٹ آنے کی سزا آپ کی اکثریت کو بھی مل رہی ہے، جو لوگ بر وقت یہاں تشریف لائے تھے وہ موجود تھے، یہ جو ان کی پہلا دن ہے، پہلا دن ہے، تو اس میں ہم تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں کہ یہ آپ کے وقفے پر اثر انداز نہیں کریں گے، آپ کے وقفہ جو آدھے گھنٹے کا ہے اس سے ہم نہیں کاٹیں گے، نرمی، البتہ ہم آپ کے آخر میں 12:30 کے بجائے 1:45 بجے آتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم نے اس کے جو ٹائم مقرر کیونکہ ایسی نہیں کہ ہمیں شوق ہے آپ کو سزا دینے کا یا آپ کو پابند کریں، ہم نے جو ٹائم فریم بنائے ہیں اس کام کے لیے اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے، یہ بھی بندوبست کیا ہے کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو جائے، اس کے لیے بھی ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے تاکہ یہ جو ذخیرہ بن رہا ہے کتنا کارگر ہے یہ تو آپ فیصلہ کریں گے، لیکن یہ جو بھی ہے یہ آپ کے سامنے بعد میں بھی آپ کے پاس موجود رہے گی، اس کے لیے بھی ہم نے ایک ترتیب، ایک سسٹم کے ساتھ ہم چلیں گے، وقت کی پابندی کے ساتھ چلیں گے، 1 گھنٹہ ہے 1 گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ ہے، اس میں ہم کوئی وہ نہیں کریں گے، ایک دن نہیں ہے کہ ہم آج 15 منٹ زیادہ لے لیں، بات نہیں جائے گی، بات رہے گی کہ وہ اگلے پیریڈ میں کل
لیکن ہم نے آج حاضری بھی لی ہے، ایک وقت نے جو شروع میں حاضری کے وقت اگرچہ حاضری 5-10 منٹ کی بات کی جا رہی تھی، جو اس وقت غیر حاضر تھے، موجود نہیں تھے۔ آج انہوں نے ویسے رخصت دی تھی، لیکن 8:30 بجے کی بات تھی، شاید مولانا منیر صاحب نے ان کے لیے رخصت دی تھی، اور رخصت ہم کبھی کسی کو نہیں دیتے، لیکن وہ مولانا منیر صاحب ہی کا کام تھا اور اختر علی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، اور ہمارے شیخ ہمارے استاد ہیں، وہ اگر کوئی مجھے بھی حکم دیں گے تو بھی اٹھ کر چلا جائے، اگر ویسے حکم نہیں دیں گے لیکن شاید میں بھی کر چلا جاؤں، اس لیے ہمارے استاد ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے میں نے کہا نہیں تھی، اجازت نہیں دی تھی، بس وہ تو ان کا حکم تھا۔ عبداللہ صاحب اور بخرید صاحب کی پائن کی ابھی آئے ہیں، اس کے علاوہ یہ عادت دیکھیں ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے اور ہم نے اپنے کام چھوڑ دی، اللہ کی رضا کے لیے پاس کیا۔ اور مثلاً میں آ رہا تھا تو جو ساتھی باہر گھوم رہے تھے، تو جس پوائنٹ پر وہ ساتھی تھے میں نے اکرام بھائی صاحب کو بتایا اس پوائنٹ سے یہ لوگ ٹھیک 8 بجے یا نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے اچھا یہ ہے کہ 15 منٹ ساتھی ہنس رہے ہیں کہ ہمیں دیکھا تھا 15 منٹ پہلے یہ جو آپ کے نمازی چاش کا وقت ہے، آپ نے یقیناً جو پہلے ذرا مجھے اگر بتایا جائے آج اشراق کی نماز کس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم ایاک نستعین تک پہنچ چکے تھے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا دکھا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ ہدایت کی معنی دکھانا بھی ہے، ہدایت کی معنی چلانا بھی ہے، اور ہدایت کی معنی ہدایت پہ ثابت قدم رکھنا بھی ہے۔ اہدنا دکھا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، اور ثابت قدم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر۔ ہدایت تو ایک جبلی ہدایت ہے، فطری ہدایت، طبعی ہدایت، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ہر مخلوق کو دی ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اسے ہدایت کی ہے، اسے رہنمائی دی ہے۔ جیسے پہلے ہم نے رب کے عنوان سے جو تشریح کی ہے وہ بھی یہی تشریح ہے کہ رب نے ہدایت کی ہے، ہر کسی کو، بچے کو ہدایت کی ہے، کدو اور انگور کے پودے کو ہدایت کی ہے، اسی طرح جس نے بھی درخت کے اندر جو پائپ لائن ہے اس یہ ساری ہدایت ہے اللہ کی جو فطری ہدایت ہے۔ حیوانات کو بھی اللہ نے ہدایت کی ہے، اور ایک ہے ہدایت کسبی، خود ہدایت لینا، خود ہدایت لینا۔ اب اس میں کچھ مرحلے ہوتے ہیں ہدایت کے۔ ہدایت کا مرحلہ انابت اور رجوع ہے، سب سے پہلا مرحلہ یہ دل کے اندر توجہ پیدا ہو جائے، رجوع ہو جائے اللہ کی طرف، اور دوسری پھر توفیق ہوتی ہے کہ ہدایت کی توفیق ملے، اور ظاہر بات ہے توفیق اس شخص کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر رجوع ہو، جو رجوع کرے گا اس کو توفیق بھی ملے گی۔ اور تیسری نمبر پہ، یہ دوسرے نمبر میں یہ ہے کہ جب انسان رجوع کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے ہدایت لینی ہے،
ہدایت لینے دیتے ہیں۔ اور جو بھی دینی کام انسان اس کے لیے ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اس میں آغاز کر لے، جدوجہد شروع کرے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کی توفیق۔ جو شخص کہتے ہیں پہلے توفیق ملے اس کے بعد جاؤں گا، اس کے بعد شروع کروں گا یہ کام، ایسے شخص کو توفیق نہیں ملتی۔ توفیق اس شخص کو ملتی ہے، اللہ کی مدد تب شامل حال ہوتی ہے جب انسان اپنا ارادہ عزم پختہ کر کے یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جو لوگ میرے راستے میں کوئی بھی جدوجہد شروع کرتے ہیں، کوئی بھی جدوجہد، اب اس جدوجہد کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں اس کا انکار ہی نظر نہیں آتا۔ میری صلاحیت اس طرح ہے، میری سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، پک اپ کرنے کی طاقت، پک کرنے کی طاقت کتنی ہے، اور میرے اوقات کیا ہے، میرے پاس ٹائم اس کام کے لیے ہے بھی یا نہیں، میرے یہ سارے کام، یہ سارے مسئلے جو چل رہے تھے، اتنی مصروفیت کے ساتھ یہ کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ معاملہ میں حل کر سکوں گا یا نہیں، جو بھی دین کی کام۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے ذرا شروع تو کرو، آغاز تو کر دو، عزم کر لو، ارادہ کرو، اور ارادے اور عزم کے ساتھ اٹھو۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اب سارے مشکل اور بند راستے کھولنے میں نے ہے، وہ آپ نے نہیں ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کر دے، اور باقی میرا کام ہے، پھر آپ دیکھیں میں اپنا کام کیسے کرتا ہوں۔ بندہ جب اپنا کام پورا کرتا ہے تو پھر اللہ اپنا کام شروع کرتا ہے، اور اللہ یہی فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ پھر آپ یہ دیکھ تو لو ہے، میرے دین کا کام شروع کرو، دین کے اندر جدوجہد شروع کرو، اور اپنے صلاحیت کو بھی نہ دیکھو، اپنے مال و دولت کو بھی نہ دیکھو، اپنے مجبوریوں کو بھی نہ دیکھو، وہ پھر میری غیرت ہے، میں کیسے کرتا ہوں، تو آپ پھر دیکھیں میں کیسے کرتا ہوں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس لیے کہ میری مدد ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، میں اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ایسے ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ مہربان ہے اور رحمان الرحیم، کبھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا، کبھی اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے۔ انسان جب غیرت کرے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، مجھ پر کسی نے غیرت کی تھی، اب اس غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی جان مال سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہوتا ہوں، لیکن فلان موقع اس نے مجھ پر غیرت کی۔ اب ایک جو اللہ کی دین پر غیرت کرے گا، اللہ کی دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر اللہ فرماتا ہے اب مجھ پر چھوڑ دو، اب باقی کام میرا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اب وہ تمہارا نہیں ہے، یہ باقی مشکلات حل کرنا، آپ کو صلاحیت دینا، آپ کو علم دینا، آپ کو فہم دینا، معاملہ فہمی، بے شمار مشکلات کے اندر آپ کو ایسے حفاظت کے ساتھ نکال کے باہر لے جانا، کامیاب کرنا، سرخرو کرنا، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، یہ میرا کام ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور میرے خیال میں یہی اس کی مختصر بات کافی ہے، اور اس پر بات کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ انسان اپنا کام نہیں کرتا اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور امید رکھتا ہے اللہ مدد کرے گا، اللہ ایسی مدد نہیں کرتا۔ تم اٹھو، ذرا حوصلہ پیدا کرو، تم بالکل ناتواں، بے صلاحیت، بے علم، آپ کے اوقات مصروف، آپ کی مشغولیات، آپ کے سارے کام، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم ذرا شروع تو کرو، عزم تو کر لو، ایک بہت بڑے کام کا عزم کر لو، آپ دیکھیں یہ بڑا کام ایسا ہو جائے گا جیسے تو نے اس کی ٹریننگ لی تھی، تو نے اس کی تربیت حاصل کی تھی، یہ پھر اللہ یہ کام کرنا ہے، یہ میں نے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس لیے اللہ لَمَعَ کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو
اندر یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی میں وہ کبھی ناکام بھی ہو جائے، وہ ہار بھی جائے، لیکن وہ سرخرو ہوتا ہے، لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا والے بھی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، ان اللہ مع المحسنین، لیکن محسن تو بن جاؤ، پہلے محسن تو بنو، وہ شرائط تو پوری کر لو، جو شرائط بھی پوری کر سکتے ہو تو میرا کام۔ تو توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو رجوع کرے، انابت کرنے والے کو توفیق ملتی ہے ہدایت کی۔ اور تیسرا درجہ پھر استقامت کا ہے، رجوع انابت، اس کے بعد توفیق، اور تیسرا مرحلہ استقامت کا ہوتا ہے کہ ہدایت پر پھر ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اور اس بارے میں صرف ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا تھا، کہا تھا، لوگوں نے اقرار کیا تھا، قد قالها قوم ثم كفر اکثرهم، بہت سارے لوگوں نے یہ کلمہ کہا تھا، پڑھا تھا، اس کا اقرار کیا تھا، لیکن ان کی اکثریت نے پھر انکار کیا۔ فمن مات علیها فهو ممن استقام، فمن مات علیها فهو ممن استقام، جو شخص اس کلمے پر مر گیا، جو شخص اس کلمے پہ قائم رہا حتیٰ کہ اس کی موت اسی میں آئی، بس یہی ہے استقامت والا، استقامت والا شخص یہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے دل کا ٹھیک ہونا، ایمان لانا، اقرار کرنا، بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، پھر اس کے بعد انکار کیا، تو جو اس پہ مرا وہی ہے ثابت قدم، وہی ہے استقامت والا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے، ایک ایسی بات، ایک بات، کلی فی الاسلام میں قولا، اس نے کہا مجھے ایک بات بتا دے، صرف ایک بات، ایک بات، اور ایسی بات بتا دے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہو، آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہو، اور یہی ایک بات ایسی ہو جس پر میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے، اور اس وقت بھی لوگوں نے بڑے حیرت سے اس شخص کو دیکھا ہوگا کہ ایک بات، اسلام کی تو بے شمار باتیں ہیں، اب یہ ایک بات کا سوال کرتا ہے، ایک بات اس پر عمل کرے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور اس پر عمل کر کے جنت میں چلا جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی اتنا آسان کام تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا، اور وہ جواب بڑا عجیب تھا، بڑا مختصر مگر بڑا جامع۔ فرمایا ہاں ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، قل کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ثم استقم، پھر اسی پہ ڈٹے رہو، اسی پہ ڈٹے رہو۔ یہ زمین اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے تو کرے، لیکن تو اپنی بات کو نہیں چھوڑے، اور بات کو نہیں چھوڑے گا تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا نا، کوئی مار دے گا، موت بھی اجل کے بغیر نہیں حاصل ہوتی، وہ وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر سے ایک لمحہ پہلے بھی موت نہیں حاصل ہوتی۔ یہ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو موت سے ڈر کر دین کے کام کرتے ہیں، بڑے ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ موت کے بارے میں تو حقیقت ہے، اٹل بات ہے، جو وقت مقرر ہے، نہ ایک منٹ، ایک سیکنڈ، بلکہ نہ مائکرو سیکنڈ آپ اس سے آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جب اس سے آگے پیچھے ہو نہیں سے ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات؟ ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا اسلام لاؤ، ایمان لاؤ، کہہ دو کہ میں ایمان لایا ہوں، اور پھر اس پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، کہیں اس سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ استقامت۔ تو اس کے بعد تیسرا مرتبہ ہدایت کا استقامت ہے، اور آگے کا مرتبہ زیادت،
ایمان میں زیادت، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد، اس پہ ثابت قدم رہنے کے بعد بھی ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، زیادت آ جائے ایمان میں۔ ایسا ایمان میں کمی کا مرحلہ نہ ہو کہ ایمان کم ہو رہا ہے، بلکہ ایمان بڑھنا شروع ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد اگر ایمان کم ہونا شروع ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی فطرت یہی ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ آج چھوٹا ہے، مہینے کے بعد کچھ اور بڑا ہو گیا ہے، اس لیے مائیں جب کپڑے سلواتی ہیں اپنے بچوں کے لیے تو وہ کہتی ہے نا، اگر خود وہ سیتی ہیں تو وہ خود وہ ناپ میں تھوڑا بڑا رکھتی ہے، اس لیے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد اس بچے نے بڑا ہونا ہے۔ اور کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی جوتا بھی باپ جا کے بازار میں جوتا خریدتا ہے تو تھوڑا سا بڑا خریدتا ہے، معمولی سا، ٹھیک ہے آج تو تھوڑا کھلا ہے لیکن مہینے کے بعد تو پھر یہ کھلا نہیں ہوگا، یہ تنگ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت ہے کہ وہ بڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا آپ کا بیٹا 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بچہ تو بڑا نہیں ہو رہا بلکہ بچے کا وزن اور اس کا وزن، اس کے قد میں، اس کے پورے جسم میں تو کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا نقص حملہ اور ہو گیا ہے جس نے اس بچے کی ترقی کو روک دیا ہے۔ آج کل ایڈز کی بیماری ہے، ایڈز کی تعریف یہ ہے کہ وہ جرثومے، وہ جراثیم جو انسانی جسم کے ان قوتوں پر حملہ کرتے ہیں جو قوت جسم کو مضبوط کرتی ہے، مدافعت کرتی ہے، مدافعت یہ قوتوں پر حملہ کرتا ہے یہ جرثومہ، اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور پھر زکام بھی آپ کو لگے اس سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں زیادت کہ ایمان میں بھی، جیسے بچے کا خیال ہے باپ بھی کرنا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا شروع کر دیتا ہے، جب تک اس کا علاج نہ ہو باپ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ نے دیکھا ایمان میں کمی آ رہی ہے، اور ایمان میں کمی کی بھی علامت ہے۔ ایمان میں کمی آپ کیسے محسوس کریں کہ ایمان میں کمی آ رہی ہے؟ آپ کی نیکیوں میں اگر کمی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کم ہو گیا، ایمان میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک بڑا نقصان، ایک بڑا دشمن اس پر حملہ ہو گیا ہے اندر سے، جس نے آپ کی ایمان کی اس مدافعتی قوتوں کو ہلاک کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ ورنہ جب وہ قوتیں ٹھیک ہوتی ہے ایمان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، وہ قوتیں جب ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، تو ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی نیکیاں کم ہو رہی ہے، کل آپ نے باجماعت نمازیں پڑھی تھی، آج ایک نماز بھی باجماعت نہیں پڑھی، اور کل دیکھا کہ نمازیں تو باجماعت نہیں، وقت سے بھی بہت لیٹ ہو گئی، پرسوں دیکھا کہ نماز قضا بھی ہو گئی، پرسوں دیکھا کہ ایک نہیں 2-3 نمازیں وہ ٹوٹ گئی اور قضا بھی ہو گئی، اور بعد میں قضا کی بھی کوئی فکر نہیں رہی۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہاں وہی طاقت حملہ ہے، وہی آپ کا دشمن، اور اس نے ایمان کی اس بنیادوں کو ہلا دیا ہے، اور اب وہ نکل رہا ہے، آہستہ آہستہ نکل کے چلا جا رہا ہے۔ یہاں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کمزور ہو گئے، اس کو مضبوط کرنا۔ لیکن اگر آپ نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں، آج آپ نے نمازیں سب پڑھی ہے بلا جماعت، تو کل جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع کی، 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، ساتھ نوافل کا بھی آغاز ہوا، ساتھ تہجد بھی شروع ہو گیا، اور ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی، پہلے میں نہیں خرچ کرتا تھا، اب میں خرچ کر رہا ہوں، پہلے کم خرچ کرتا تھا، نہیں تھا خرچ کرنا شروع کیا، کم تھا اس کو بڑھا دیا، وقت میرا کم لگ رہا تھا اب میں نے اس وقت کو بھی بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، خود جائزہ لے سکتے ہیں، اور اس پہ آپ خوش ہیں۔